إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر۔ آج انشاءاللہ ہم تفسیر القرآن کے سبق میں سورۃ البقرہ کا 22واں رکوع پڑھیں گے، اور اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے انتہائی اہم ترین آیت ہے، جس میں اسلام کا ایک مختصر تعارف اس پوری آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ کسی غیر مسلم سے ملتے ہیں، وہ آپ سے کہتا ہے کہ اسلام کا کیا تعارف ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کیا پیغام دیتا ہے، تو مکمل اسلام کا ایک پیغام اس ایک آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو انتہائی توجہ کے ساتھ آپ پہلے بھی سبق سنتے ہیں، اس کو بھی سنیں اور اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں اسے، تاکہ ہمیں اسلام اصل ہے کیا، اسلام کی روح کیا ہے، وہ مکمل اس میں بتائی گئی ہے۔ پہلے کی طرح ہم پہلے اس کا جو ہے نا اس رکوع کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر اس کی تفسیر اور اس کا مفہوم پڑھیں گے۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان تولو، نہیں نیکی یہی کہ ان تولو، تم سب پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہرے، قبل المشرق، مشرق، والمغرب، اور مغرب کی طرف، یعنی نماز میں اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو۔ صرف نیکی اس بات کا نام نہیں ہے، ولیکن، اور لیکن، اصل البر، نیکی یہ ہے، من آمنا، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتاب پر، والنبیین، اور سب نبیوں پر، وآت المال، اور دے اپنا مال، علی حبہ، اس کی محبت کی خاطر، ذوی القربہ، قرابت والوں کو، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مساکین کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنوں کو آزاد کرانے میں، وأقام الصلاة، اور وہ نماز قائم کرے، وآت الزکاة، اور زکوٰۃ ادا کرے، والموفون بعہدہم، اور وہ سب پورا کرنے والے ہوں اپنے عہد و پیمان کو، اذا عاہدوا، جب بھی وہ عہد معاہدہ کریں، والصابرین، اور صبر کرنے والے ہوں، فی البأساء، تنگ دستی میں، والضراء، اور بیماری میں، وحین البأس، اور جنگ کے دوران، اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، جو اپنی نیکی میں سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ سب پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، کتبہ، لکھ دیا گیا، یعنی فرض کر دیا گیا، علیکم، تم پر، القصاص، قصاص لینا، فی القتل، مقتولین کے بارے میں، جو بندہ قتل ہو گیا اس کے حوالے سے قصاص تم پر فرض ہے، الحر، آزاد، بالحر، بدلے آزاد کے قتل ہوگا، والعبد، اور غلام، بالعبد، غلام کے بدلے قتل ہوگا، والانثی، اور عورت، بالانثی، عورت کے بدلے قتل کی جائے گی، فمن، پس جو بندہ بھی، عفیہ، معاف کر دیا جائے اس کو، یعنی قاتل کو، مقتول کے وارث معاف کر دیں، من اخی، اپنے بھائی کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی، فاتباع، تو وہ پیروی کرنا ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی دستور کے مطابق اگر اس کو معاف کر دیا گیا کہ ہم اسے قتل نہیں کرتے، تو پھر وہ فدیہ ادا کرے اس کا، وَأَدَاءٌ، اور ادائیگی کرے، الیہ، اس کی طرف، احسان، اچھے طریقے سے، فدیہ بھی دے اور ان کا احسان بھی سمجھے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، معاف کر دیا، ذالک، یہ، تخفیف، تخفیف ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمۃ، اور اس کی رحمت ہے، فمن اعتدی، پس جو بھی زیادتی کرے گا، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ، تو اس کے لیے ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے اس قصاص میں، حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، ذرا سوچو، اسی قصاص کے اندر ہی زندگی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم سب بچ جاؤ، کتب علیکم، فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، علیکم، تم پر، اذا حضر، جب آئے، احدکم الموت، تم میں سے کسی کو موت، ان ترک خیرا، یہ کہ اگر چھوڑے وہ مال، وصیہ، وصیت کرنا چاہے، للوالدین، اپنے والدین کے لیے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، معروف طریقے کے ساتھ، حقاً، تو یہ اس کا حق ہے، علی المتقین، پرہیزگاروں پر، فمن بدلہ، پس جو بندہ بدل دے اس کو، تبدیل کر دے، بعد اس کے،
ما سمعہو کہ اس نے سن لیا، فإنما پس بے شک اسمہ اس کا گناہ، اس وصیت کو بدلنے کا گناہ، علی الذین ان پر ہے جو یبدلون وہ سب تبدیل کرتے ہیں اسے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فمن خافا پس جسے خوف ہو من موسن وصیت کرنے والے سے، جنفن طرف داری کا، او اسمن یا کسی گناہ کا، فاصلح بینہم تو وہ اصلاح کرا دے ان کے درمیان، فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں تک اس کا ترجمہ جو ہے وہ لفظی ترجمہ کمپلیٹ ہوا۔ ابھی ہم اس رکوع کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت کو آیت بر کہتے ہیں، اور اس آیت میں اسلام کا ایک جامع ترین تصور پیش کیا گیا ہے، ایک اسلام کی تصویر۔ اگر آپ کسی غیر مسلم کو ملتے ہیں اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کس بات کا حکم دیتا ہے، اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، تو آپ ادھر ادھر کی آیتیں پڑھیں، کیا پڑھیں گے آپ؟ صرف یہی ایک آیت، صرف یہ ایک آیت اس کے سامنے پیش کر دیں کہ یہ اسلام کی جامع ترین تصویر ہے، اس کو دیکھ لیں تو یہ آیت بر کہلاتی ہے۔ بر کا مطلب خیر، نیکی، کہ نیکی ہے کیا۔ شروع میں اس پارے کے شروع میں ہم نے پڑھا ایک مضمون جو ہے وہ بڑے تسلسل کے ساتھ بیان ہوا کہ قبلہ تبدیل کیا گیا، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس صورت کا جو مرکزی عنوان ہے وہ بھی قبلے کی تبدیلی ہے۔ تو پیچھے قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا، جو یہودیوں نے اعتراضات کیے، اور پھر یہ بھی وہاں پر بتایا گیا کہ قبلہ تبدیل کرنے سے مراد صرف سمت کا بدلنا نہیں ہے، صرف جہت بدلنا نہیں، ڈائریکشن چینج کرنا نہیں، بلکہ یہ تو ایک ظاہر ہے، اور اسلام صرف ظاہری چیزوں پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے۔ وہاں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اپنے دل کی جو نیت ہے اس کی سمت بھی اللہ کی طرف کیجیے، اپنی زندگی کا جو مقصد ہے، جو اپنی زندگی کے گولز ہیں، ان کو دیکھیے کہ وہ کیا ہیں، کیا وہ آخرت ہیں، وہ اللہ کی رضا ہے۔ تو وہ چیزیں بھی ساری بیان ہوئیں پیچھے۔ اب یہاں مزید اسی مضمون کی وضاحت کر دی گئی کہ نیکی صرف اس بات کا نام نہیں کہ منہ کس طرف کر کے نماز پڑھنا ہے، یعنی کہ ظاہری اسلام کے ظاہری چیزوں پر عمل کرنے کا نام ہی صرف نیکی نہیں ہے، بلکہ اس کے باطنی کیا مقاصد ہیں ان پر چلنے کا نام نیکی ہے۔ لیس البر، تو دیکھیں نیکی صرف یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو۔ یہاں مشرق اور مغرب سے مراد جہت ہے، سمت ہے۔ جب جہتیں مراد لی جائے نا، ڈائریکشن، تو مشرق اور مغرب لیا جاتا ہے، شمال اور جنوب بعد میں لیا جاتا ہے، اور اس وقت اہل کتاب میں مشرق اور مغرب کی اہمیت تھی، قبلے ان کے اسی طرف تھے، تو اس لیے بھی یہ لیا گیا کہ صرف سمت مراد نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن اصل نیکی یہ ہے، اس کے دو ترجمے ہیں۔ ایک تو اصل نیکی یہ ہے جو لکھا ہوا ہے ترجمہ، نیکی صرف یہ نہیں کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لیا جائے، اور لیکن اصل نیکی یہ ہے جو آگے آ رہا ہے۔ اور دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نیکی اصل اس شخص کی نیکی ہے کہ من آمن باللہ، اصل اس شخص کی نیکی ہے، نیکی اصل اس شخص کی ہے جو اگلے یہ کام کرے گا۔ صرف منہ کرنے والا، چاہے وہ مشرق کی طرف منہ کرے یا مغرب کی طرف کرے، اس بندے کی نیکی نہیں ہے۔ حالانکہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی شرائط الصلاۃ میں سے ہے، یہ بھی شرط ہے، منہ کرنا ہے، جو ایک ظاہری چیز ہے۔ لیکن اگر اس ظاہری چیز پر، اسلام کے ظاہری چیزوں پر عمل کرنے والا اصل روح نہ سمجھے تو اس کی کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی اس بندے کی ہے، کس کی؟ من آمن باللہ، پہلی شرط، جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ پر ایمان ہو کہ اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے، اللہ رب العالمین کی صفات کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہیں، سننے والے ہیں، علیم ہیں، جاننے والے ہیں، اللہ رب العالمین کی پوری کائنات کے اندر قدرت، کنٹرول، قبضہ، اختیار، یہ ساتوں آسمان، زمینیں، یہ سمندر، پانی، درخت، پودے، یہ ساری چیزیں بنانے والے اللہ رب العالمین ہیں، یہ عقیدہ ہو اس بندے کا۔ اور اللہ رب العالمین الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہیں، وہ جب چاہیں، جس کو چاہیں، جہاں چاہیں پکڑ لیں۔ اللہ کی قوت سے، اللہ کی قدرت سے کوئی انسان باہر نہیں نکل سکتا۔ اس بندے کی نیکی ہے جس کا ایمان اللہ پر، سب سے پہلی بات اللہ پر مضبوط ہو، اللہ رب العالمین کی صفات پر، اللہ رب العالمین کی ذات پر، اور دوسری بات والیوم الآخر،
اور آخرت کے دن پر اس کا ایمان ہو۔ آخرت سے مراد کتنی چیزیں آتی ہیں کہ مرنے پر اس کا یقین ہو کہ مرنا ہے، اور مر کر دوبارہ اٹھنے پر اس کا یقین ہو کہ دوبارہ اٹھنا ہے، قبر ہے، قیامت ہے، روز محشر ہے، حساب و کتاب ہے، پھر کیا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، نیکیاں کریں گے تو اس کا بدلہ ملے گا، گناہ کریں گے تو اس کی سزا ملے گی۔ ان ساری چیزوں پر، یوم الآخرت سے مراد یہ ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں پر اس کا ایمان ہو۔ یوم آخرت کو کیا ہوگا، حساب و کتاب کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، ان ساری چیزوں پر یقین رکھتے ہوئے جو بندہ نیکی کرے گا، نیکی اسی کی ہے، اور آگے بتائی بھی گئی ہیں نیکیاں کیا ہیں۔ اور میں نے یہ کہا تھا کہ آگے جو ہے وہ اسلام کے جو احکامات ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں، تو ان احکامات، نیکی کے جو ابواب ہیں وہ آگے آئیں گے اگلے رکوعوں کے اندر، اسی سے ہی اس آیت سے اگلی آیت سے شروع ہو جائیں گے۔ تو وہ ان سے پہلے یہ بتایا گیا کہ اصل چیزیں یہ ہیں، وہ اگلی نیکیاں ساری انہی بندوں کی ہوں گی جن کا اللہ پر ایمان ہوگا، یوم آخرت پر ایمان ہوگا، اور آگے جو ہے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، جتنے بھی اللہ کے فرشتے ہیں ان سب پر ایمان، اور ان سب کے سردار جو ملائکہ ہیں، جو حضرت جبرائیل امین ہیں، ان تمام پر ایمان ہو، اور ان کو اللہ رب العالمین نے جو جو ڈیوٹیاں دی ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں، ان سب پر ایمان ہونا چاہیے۔ اور جبرائیل امین جو وحی لے کر آئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلے تمام انبیاء پر، ان وحی پر، اس پیغام پر بھی ایمان ہو، والکتاب، اور ان کتابوں پر آ گیا، اللہ پر، یوم آخرت پر، اللہ کے ملائکہ پر، ملائکہ پر ایمان ہوگا تو ملائکہ کی لانے والی بات پر بھی ایمان، اور ان کی کتابوں پر، ساری کتابیں جو حضرت جبریل امین لے کر آئے اس پر بھی ایمان، والنبیین، اور سب انبیاء پر بھی، سب انبیاء پر ایمان۔ جس نے کسی ایک پیغمبر کا انکار کر دیا اس نے ایسے سمجھو سب کا انکار کر دیا۔ سارے انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی آئے ان سب پر ایمان۔ دیکھیں نا کتنی جامع ترین تصویر ہے، کسی غیر مسلم کو، کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو، اگر آپ دوسرے ممالک میں رہتے ہیں جہاں پر آپ کے ساتھ کام کرنے والے غیر مسلم ہیں، ان کو اگر آپ اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو اسلام کا بہترین پیغام کہ ہم کسی پیغمبر کی تکذیب کرنے والے نہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا رسول مانتے ہیں، تمام انبیاء کی ہم عزت کرتے ہیں اور ان کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، اور اگر ہم نہیں مانیں گے تو مسلمان ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پر بھی ایمان لانا، اب یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، یہ بھی اگر ان کو نہیں مانیں گے تو ایسے سمجھو ہم نے پہلے انبیاء کو بھی نہیں مانا، والنبیین، اور سب نبیوں پر ایمان لانا۔ اور آگے کیا ہے، وآت المال، اور دے وہ اپنا مال۔ ان ساری چیزوں پر ایمان لائے تو اب اس ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے کہ وہ اب اپنا مال خرچ کرے، اپنا مال خرچ کرے، اعلی حبی، اس کی محبت کی خاطر۔ اس کے بھی دو معنی، ایک ہے اس کی اللہ کی محبت کی خاطر اپنا مال خرچ کرے، اور دوسرا یہ ہے اس کا معنی اعلی حبی کہ اس مال پر جب محبت ہے، اسے مال جب محبوب ہے، جس وقت مال کی اس کو طلب ہے اس وقت مال خرچ کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ افضل الصدقہ، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے، ان تصدق وانت صحیح شحیح تعمل الغنا، کہ سب سے بہتر صدقہ یہ ہے کہ تو صحیح سالم ہو اور تجھے مال کی ضرورت ہو اور مال سے محبت ہو، اور مال جانے سے تجھے فقر کا خطرہ بھی ہو کہ مال چلا گیا تو میرے پاس تو کم پیسے رہ جائیں گے، اس وقت تو صدقہ کرے، دے۔ تو یہ ہے سب سے بہترین صدقہ۔ پیچھے پڑھا نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، سب سے بڑی محبت ان کو اللہ سے ہوتی ہے، چونکہ مال سے انسان کو ایک فطرتی طور پر محبت ہوتی ہے، تو اسی لیے فرمایا نیکی اس کی ہے کہ جو کیا کرے، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اس بندے کی نیکی ہے، اعلی حبی، اس سے محبت بھی ہو۔ اور اس کی جامع ترین ایک دو مثالیں بھی ہمیں قرآن میں ملتی ہیں، آگے ہم پڑھیں گے۔ چوتھے پارے کے شروع میں ایک آیت ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ فرماتے تم اس وقت تک نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جن سے تم کو محبت ہے، اپنی محبوب ترین چیزیں جب اللہ کے لیے قربان نہیں کرو گے جب تک، اس وقت تک تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے۔
کیونکہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے۔ اگر سب سے زیادہ محبت ہو رہی ہے مال سے تو اللہ کی محبت تو کم ہو گئی، اسی لیے جس چیز سے زیادہ محبت ہے اس کو دے دیں تاکہ اللہ کی محبت پالیں۔ اگر اولاد سے محبت ہے، اولاد قربان کر دیں۔ جو چیز بھی، جو محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں دے کر اللہ کی محبت حاصل کریں۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان کا ایک باغ تھا اور بڑا ہی خوبصورت، کئی اس کے اندر درخت تھے اور اس کے اندر چشمے بھی تھے، پانی بھی تھا، اور ان کا بڑا قیمتی ترین وہ باغ مال کے آنے کا ذریعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے اور مجھے سب سے زیادہ جو محبوب ترین چیز ہے وہ میرا یہ باغ ہے، میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، اس کو تو اپنے قریبی رشتہ داروں میں بانٹ دے۔ وہ بھی آگے آ رہا ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو، ذوی القربہ، قرابت والوں کو، جو قریبی رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، ان کو ضرورت ہے مال کی، ان پر خرچ کریں۔ تو انہوں نے وہ خرچ کر دیا۔ اور اسی طرح ایک اور آیت بھی ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اللہ فرماتے ہیں وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے نفس پر دوسروں کو، ولو کان بہم خصاصہ، حالانکہ ان کو خود کو ضرورت ہوتی ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت ہے یہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہیں جن کو خود کو ضرورت ہوتی ہے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور میرے خیال سے واقعہ پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آیا، آپ کے پاس کھانا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ان مہمانوں کو کھانا کون کھلائے گا؟ ایک صحابی لے کر گئے، گھر میں پہنچے تو اندر بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ یہ بھی دن تھے ان لوگوں کے پاس، ہمارے پاس تو سال سال کا راشن موجود ہوتا ہے، قسم و قسم کی نعمتیں اللہ کی کھا کے پھر بھی ہم شکر نہیں ادا کرتے۔ گھر میں پہنچے، بیوی سے پوچھا کھانا ہے؟ اس نے کہا کھانا تو آج صرف بچوں کا ہے، ہمارے لیے بھی نہیں ہے، اور مہمان آ گئے ہیں تو ایسے کرتے ہیں بچوں کو ایسے سلا دیں گے، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، مہمان کو کھانا کھلائیں گے۔ بچوں کو بھوکھا تھپکی دے کر سلا دیا، بھوکھا سلایا بچوں کو، اور مہمان کو کھانا کھلایا، اور خود بھی ساتھ نہیں کھایا، چراغ رات کو بند کر دیا تاکہ مہمان سمجھے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، خود نہیں کھایا، خود بھی بھوکے سوئے، بچوں کو بھی بھوکھا سلایا، مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ صبح اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا کہ جا کر کہو کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ یؤثرون علی انفسہم، یہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور جگہ پر ہے سورۃ الدہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ کیا ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں، طعام کھانا کھلاتے ہیں دوسروں کو، علی حبہ اس وقت جب خود ان کو کھانے سے محبت ہوتی ہے، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور وہ کہتے کیا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم تم سے شکریہ کا بھی مطالبہ نہیں کرتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، نہیں۔ اور یہ ہے اصل چیز، اصل نیکی یہ ہے کہ جس چیز سے بندے کو محبت ہے وہ چیز بندہ دے دے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں نا، ان ساری چیزوں پر عمل کرنا اصل نیکی ہے۔ کسی ایک چیز کو پکڑ لینا اور دوسری چیز کو چھوڑ دینا، یہ کوئی نیکی کا تصور نہیں ہے۔ نیکی اصل ہے یہی۔ تو کیا ہے کہ دے دینا مال اس وقت جب مال سے محبت ہو، اس وقت دینا جب مال سے محبت ہو۔ ایک چیز آپ کے پاس ایکسٹرا ہے، سپیئر ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں، وہ دینے کا اتنا فائدہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں نا، کپڑے جب پرانے ہو گئے چلو یہ دے دو، یہ صدقہ کر دو، خوراک جو ہے، کھانا جو ہے اب وافر بچ گیا ہے، اب یہ دے دو، یہ مسکینوں کو دے دو، خود کھا لیا، پیٹ بھر گیا، تو اب یہ اچھی چیزیں خود لے لیں، اور جو چیزیں اپنے لیے ناکارہ ہیں، جن چیزوں کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ اب ہمارے یہ کام کی نہیں رہی، جو اب ہم کہتے ہیں چلو اٹھاؤ اب ان کا صدقہ کرو، ٹھیک ہے وہ بھی دے دینی چاہیے، کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، کئی ضرورت مند ایسے ہیں جن وہ ان کے لیے قابل استعمال ہوتی ہیں، ضرورت وہ استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اصل نیکی کیا ہے؟ نیکی کی اصل روح کیا ہے؟ کہ جس چیز سے محبت ہے، اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور مال سے مراد یہاں صرف پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں، ساری چیزیں ہیں، وہ خوراک بھی ہو سکتی ہے، کھانا بھی ہو سکتا ہے، وہ کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، وہ
زمین بھی ہو سکتی ہے، مکان بھی ہو سکتا ہے، وہ ساری چیزیں جو انسان کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں دینا اللہ کے راستے میں. اور کن کو دینا؟ ذوی القربا، قریبی رشتہ داروں کو، اپنے قرابت والوں کو. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صدقہ جو ہے قریبی رشتہ دار کو دینا اس کا ڈبل اجر ہے. ایک صدقہ قریبی رشتہ دار جو مسکین ہو، غریب ہو، جس کے پاس وہ اتنا اپنے ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، اس کو صدقہ دیا. ایک تو اس مسکین کی وجہ سے آپ کو ثواب ملا، اور دوسرا ذوی القربہ قریبی رشتہ دار جو ہے، رحم کا رشتہ آپ نے جوڑا اس کے ساتھ، تو ڈبل اجر مل گیا. تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو صدقہ دینا یہ ڈبل اجر کا باعث ہے. اور یہاں یہ بھی ہے کہ آپس میں قریبی رشتہ داروں کو دینے میں، کیونکہ آپس میں جو ہے لغزشیں بھی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات رہن سہن میں لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ان کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس مال ہے وہ اپنا مال خرچ کریں، اور اتنا خرچ کریں کہ ان کے قریبی رشتہ دار اگر وہ مسکین ہیں، غریب ہیں، تو وہ خود بخود اپنے قدموں پر کھڑے ہونے والے بن جائیں، ان کو ضرورت ہی نہ پڑے اب کسی سے لینے کی. اتنا مال ان پر خرچ کریں. اور آپس میں قریبی رشتہ داروں میں چونکہ ایک جو ہے وہ جسے کیا کہتے ہیں کہ ایک مقابلہ کی طرح قسم ہوتی ہے، ایک خاموش مقابلہ چل رہا ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے، ایک کہتا ہے کہ ایک دوسرے سے ناراضگیاں اور نہ بولنا اور اس قسم کے آپس میں رشتہ داریوں میں یہ چیزیں رہتی ہیں، اور جب مال خرچ کریں گے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. ہوتا ہے ایک رشتہ دار کہتا ہے فلاں جو ہے نا وہ مجھے کچھ سمجھتا نہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں وہ اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو دل میں شیطان پیدا کرتا ہے ان کو ختم کرنے کا ذریعہ کیا ہے کہ مال خرچ کیا جائے. والیتامى، اور یتیموں پر. یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم وہ ہے جو کما نہ سکتا ہو اور اس کے کمانے والے والدین بھی نہ ہوں اور وہ خود بچہ ہو چھوٹا بلوغت سے پہلے، اس کو مسکین کہتے ہیں. اور جب بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا تو وہ یتیم کہتے ہیں اس کو. وہ بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں رہتا. والمساکین، اور مسکین کو بھی. مسکین کسے کہتے ہیں؟ چاہے وہ بالغ ہے، بڑا ہے، کمانے والا ہے، لیکن مسکین اسے کہتے ہیں کہ کماتا ہے لیکن اس کی ضروریات جو ہیں اس کی آمدن سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ چاہے نہیں مانگتا، ضروری نہیں وہ مانگے، وہ نہیں مانگتا، لیکن آپ کو اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس کی اتنی تنخواہ ہے، اتنے اس کے بچے ہیں، اور وہ فلاں جگہ پہ پڑھتے ہیں، اور ان کی اتنی فیسیں ہیں، اور یہ معاملات ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کی ضرورتیں پوری نہ ہوں، ان کو بھی دینا، ان پر بھی خرچ کرنا. یتیموں پر، مسکینوں پر. وابن السبیل، اور مسافروں پر. مسافر جو سفر میں ہے، چاہے وہ مالدار ہے، اب سفر میں ہو گیا، کیونکہ سفر میں بندے کی کئی ضرورتیں جو ہے نا وہ پوری نہیں ہوتی اور وہ اس کی حالت بھی مسکین والی ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی دینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی آپ نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو مانگے، کوئی اس کو ایک کھجور دے دے، کوئی 2 کھجوریں دے دے، کوئی روپیہ دے، کوئی 2 روپے دے دے، وہ مسکین نہیں ہے. بلکہ مسکین وہ ہے جس کی ضرورتیں پوری نہ ہوں، جس کی آمدن کم ہو اور اس کی ضروریات جو ہیں وہ زیادہ، وہ مسکین ہے. والسائلین، اور تیسرے نمبر پر آگے آ گیا یہ والسائلین، مانگنے والے، سوال کرنے والے، ان کو بھی دو، ان کو بھی دو. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سائل جو ہے اس کو رد نہیں کرنا چاہیے. اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے، میرے خیال سے صحیح مسلم کے اندر میں نے حدیث پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک یہودی آیا، اس نے اللہ کا نام لے کر مانگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے کہا کہ انس جاؤ، وہ ہمارا جو بکریوں کا ریوڑ فلاں علاقے میں نا وہ سارا دے دو اس کو. نہیں، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کیا تو مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اسلام کی دعوت. اس نے کہا میں کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، مجھے نا آپ اللہ کے لیے ایک بکری دے دیں، میرے بچے بھوکے ہیں، ان کو میں نے دودھ دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اس نے قبول نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے کہا انس وہ پورا بکریوں کا ریوڑ اس کو دے دو. حضرت انس گئے، فوراً حکم کی تکمیل کی اور واپس آئے. آپ نے کہا اللہ کے پیغمبر اس نے ایک بکری مانگی تھی اور وہ مسلمان بھی نہیں ہوا، آپ نے پورا ریوڑ دے دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی پیارا جواب دیا. آپ فرمانے لگے انس جس نام پر اس نے مجھ سے سوال کیا تھا نا، اس نام کی خاطر اگر میں پوری کائنات بھی دے دیتا نا تو اس نام کی قیمت نہیں تھی. اللہ کا نام لیا تھا نا، اللہ کا نام لے کر مانگا ہے. اور پھر اس صدقہ دینے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ یہودی جو ایک مسلمان نہیں ہوتا تھا،
کہہ رہا تھا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، اس کے لیے بکری چاہیے۔ جب پورا ریوڑ مل گیا، جا کر اپنی قوم سے کہتا ہے یا قوم اسلموا فإن محمدا یعطی عطاء لا تخش الفقر، اے قوم تم سارے مسلمان ہو جاؤ۔ جو اکیلا نہیں مسلمان ہوتا تھا، کیا کہتا ہے؟ قوم کے لوگوں کو سب کو کہتا ہے سارے مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ ان محمدن یؤتی عطاء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر دیتے ہیں لا تخش الفقر، کہ انہیں فقیر ہونے کا ڈر ہی نہیں ہے، انہیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں کہ ہم کہاں سے کھائیں گے، ہمیں کہاں سے ملے گا، وہ تو اپنا مال سارا دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے مانگنے والے کو بھی، اور دوسری جگہ پر ہے نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جو سائل ہے اس کو جھنکے نہ، آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے نا، تو اس کو دعا دے دیں، مسکرا کر اس سے بات تو کر لیں، ٹھیک ہے نا، جھنک نہ دیں۔ اور یہ بھی ہے مانگنے والے کے لیے بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ جو بندہ عادت بنا لے مانگنے کی، کئی مانگت جو ہیں انہوں نے مانگنے کو ہی کاروبار بنایا ہوتا ہے، یہ چیز بھی بڑے غور کرنے کی ہے۔ اکثر ہمارے ملک پاکستان میں مانگنے کو پیشہ بنایا ہوا ہے، پیشہ ور مانگت جو ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ پیچھے جو آئے ہیں نا، جو ضرورت مانگنے والا ہے، جس کو ضرورت ہے تو اس کو تو دیں، لیکن جو پیشہ ور ہے ہٹا کٹا ٹھیک ٹھاک کما بھی سکتا ہے لیکن اس نے اپنا پیشہ مانگنا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے بہتر ہے کہ آپ یتیموں کو ڈھونڈیں، مسکین کو ڈھونڈیں، جو نہیں مانگتے، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، سفید پوش، وہ تھوڑا کماتے ہیں، وہ سارا دن محنت و مزدوری کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، شام کو انہیں 500 1000 یا اس سے بھی کم جو ہے وہ بچت ہوتی ہے ان کی، ان لوگوں کو ڈھونڈیں، ان کو دیں۔ یہ پیشہ ور جو مانگتے ہیں، انہوں نے یہ مانگتے ہی اس لیے اپنا کاروبار، اپنا جو ہے بزنس بنانے کے لیے جو مانگ لیا وہ اکٹھا کر رہے ہیں، ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں، رہتے پھر بھی وہ جو ہے نا وہ جھگیوں میں ہیں، اپنا اچھا مکان نہیں بنائیں گے، اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے، اچھا کھائیں گے نہیں، مال جو ہے نا تجوریاں بھرتے جائیں گے، جوڑتے جائیں گے، اور مانگتے ہی اکٹھا کرنے کے لیے۔ تو ایسے بندے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کی صرف تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اجازت دی ہے، ورنہ مانگنا بہت بری عادت ہے، دینا اچھی عادت ہے، مانگنا بہت بری عادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ لوگوں سے سوال کر سکتا ہے جو مقروض ہے، جس کا کاروبار ختم ہو گیا، دکان یا جو بھی چیز تھی مٹ گئی، اب وہ مقروض بھی ہے، لوگوں کا قرض بھی دینا ہے، لوگ مانگنے والے، تو وہ بھی مانگ سکتا ہے اس وقت تک جب اس کا قرضہ ادا نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسرا جو ہے، دوسرا نمبر پر آپ نے فرمایا وہ بندہ مانگے جس پر مشکل اور مصیبت آ گئی ہے کہ اس کے پاس اب کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، بچے اس کے بھوکے ہیں، تو وہ بھی مانگ لے اس وقت تک جب تک اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، لیکن اس کے لیے بھی آپ نے فرمایا اللہ سے مانگے تو بہتر ہے، اللہ سے مانگے، اللہ رب العالمین خود اپنے غیب کے خزانوں سے اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آپ نے فرمایا جس کے پاس سب کچھ ہے، مال بھی ہے، اور وہ اپنا مال بڑھانے کے لیے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے لوگوں سے، عادت بنائی ہوئی جس طرح پیشہ ور مانگت ہوتے ہیں، تو وہ ایسے سمجھے کہ اپنے لیے وہ جہنم کے انگارے اکٹھے کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے لیے کیا ہے، مانگنے والا کوئی بھی ہو، اگر مناسب سمجھیں اس کی حالت دیکھ کر تو اس کو دے دیں کچھ نہ کچھ، لیکن زیادہ تر ہمیں ڈھونڈنا چاہیے وہ لوگ جو اصل ضرورت مند ہیں، ان تک اپنا مال پہنچائیں، اور اگر نہیں دینا چاہتے تو اس کو جھنکے نہ، اچھے الفاظ کے ساتھ اس کو نصیحت کر دیں، اس کے ساتھ اچھی گفتگو کریں۔ اور پھر رقاب اور گردنوں کو آزاد کرنے میں، جو لوگ قیدی ہیں قیدیوں کو آزاد کرنے میں، واقام الصلاۃ، اور اگلا کام کیا، واقام الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرے، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دے۔ اب یہاں زکوٰۃ الگ سے آیا ہے، پیچھے جو مال ہے دینا ہے وہ نفلی صدقہ ہے، وہ بھی دیں، اور زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ نماز بھی اسلام کا اہم ترین رکن، اور زکوٰۃ بھی اہم ترین رکن، اور اقام ہے، قائم کریں نماز، یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھیں، نماز قائم کریں۔ نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ قائم کرنا یہ ہے کہ سیدھا کریں نماز کو، سیدھا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز پڑھیں، اسی ٹائم میں پڑھیں جس ٹائم میں شریعت نے حکم دیا ہے، اس طریقے پر پڑھیں جس طریقے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سکھائی ہے۔ وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی وہ ادا کرے۔ والموفون بعہدہم، اور وہ پورا کرنے والے ہوں، بعہدہم، اپنے عہد کو۔ اب یہاں جمع کا صیغہ آیا ہے، پیچھے ہے کہ وہ جو ہے نا صدقہ کرے، مسکین کو، غریب کو دے، اور جو ہے اللہ پر ایمان لائے، وہ ساری چیزیں بندہ اکیلا بھی کر سکتا ہے۔ اور عہد معاہدہ جو ہے یہ ایک، جب کسی سے معاہدہ کیا جاتا ہے تو لوگ سارے شامل ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنے معاہدے کو بھی پورا کرنے والے ہوں۔ سب سے بڑا معاہدہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ عہد الست ہے، جو تیسرے پارے میں آئے گا، کہ اللہ سے ہم سب نے وعدہ کیا تھا، اللہ نے عالم ارواح میں
تمام انسانوں کو پیدا کر کے وعدہ لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو اس کو پورا کرے، دنیا میں اللہ کو ہی اپنا رب مانے۔ اور پھر دوسرا معاہدہ جو ہے، مسلمان آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ کاروباری معاہدے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اسی طرح ملکوں کے دوسرے ملکوں کے ساتھ جو معاہدے ہوتے ہیں، مسلمان کا کافر کے ساتھ ہے یا کافر کا کافر کے ساتھ ہے، معاہدے کی پاسداری کرنا یہ بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ یہ اصل نیکی ہے کہ بندہ وعدے کی پاسداری کرے، اذا عہدوا، جب بھی وہ وعدہ کریں، والصابرین، اور اگلا کام کیا ہے؟ والصابرین، اور وہ صبر کرنے والے ہوں، فی البأساء، تنگ دستی میں۔ اگر یہ ساری چیزیں، اللہ پر ایمان ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر کوئی تنگی آ گئی ہے، مشکل آ گئی ہے، تو اس پر پھر صبر کریں۔ پہلے تھا دینا کیا ہے، پہلے جو چیزیں آ رہی ہیں نا کہ دینا ہے، اپنا مال دینا ہے، مسکینوں کو، غریبوں کو، فقیروں کو معاہدہ پورا کرنا ہے، اور اب کیا ہے کہ بدلے میں لینا کیا ہے؟ کسی پر خرچ کیا ہے، اس نے آپ کو تکلیف دی ہے، آپ نے کسی کی مدد کی، کسی کے ساتھ ہیلپ کی، کسی کے ساتھ نیکی کی، بدلے میں اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تکلیف کا مقابلہ تکلیف سے نہیں بلکہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، فی البأساء، تنگ دستی میں۔ اگر اللہ نے آزمانے کے لیے مال تمہارا مال کم کر دیا ہے، کاروبار میں نقصان آ گیا ہے، تو اب صبر کرنا ہے، خوشی کے ایام میں بھی نیکی کرنی ہے، شکر گزار بن کے رہنا ہے، اور مصیبت، تکلیف اور بیماریوں کے دنوں میں بھی صبر کرنا ہے۔ اگر صبر نہیں کریں گے تو پھر کر ہی کیا سکتا ہے بندہ؟ صبر تو کرے نا۔ اگر صبر نہیں کرتے، مثلا کسی نے کوئی بات کر دی، آپ کا دل دکھا دیا، برا کہہ دیا، وہ بات تو ہو گئی، اب آپ صبر نہیں کریں گے، بدلے میں اس کو جو ہے نا برا کہیں، گالیاں دیں، ماریں، وہ ختم تو نہیں ہوگی نا، وہ بات تو ہو گئی۔ کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، کوئی فوت ہو گیا ہے، فوت ہونے کے بعد آپ صبر نہیں کریں گے تو کیا وہ دوبارہ جی اٹھے گا؟ کسی کا باپ فوت ہو گیا، کسی کی ماں فوت ہو گئی، ہاں آنسوؤں کا آ جانا آنکھوں سے یہ ایک الگ بات ہے کہ دکھ اور مصیبت کے وقت آنسو آ گئے، لیکن زبان سے واویلے کرنا، جاہلیت کی پکارنا جس سے منع کیا گیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ واپس تو نہیں آئے گا۔ جو چیز ہو گئی وہ تو ہو گئی، جو نقصان ہو گیا وہ ہو گیا، جو ایکسیڈنٹ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تو اسی لیے فرمایا جو مشکل آئے، تنگ دستی آئے، پریشانی آئے، اس پر کیا کریں؟ صبر کریں۔ صبر کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ والضراء، بیماری میں بھی، وحین البأس، اور جنگ کے دوران۔ یہاں پر دیکھیں ساری چیزیں آ گئیں، ایمانیات، اخلاقیات، آپس کے معاملات، وہ بھی آ گئے، اور یہاں جو ہے اسلام کی جو بنیادی چیزیں، نماز، زکوٰۃ، وہ بھی اس آیت میں آ گئی، اور جہاد بھی آ گیا کہ جہاد، جنگ کے میدان میں تو صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ میدان جہاد میں کوئی بندہ شہید ہو گیا ہے، اب اسی کو دیکھ کر رونا اور چیخنا شروع کر دیں کہ یہ زخمی ہو گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، فلاں ہو گیا، تو جہاد کیا کریں گے پھر؟ حین البأس اس لیے کہا گیا کہ جنگ کے میدان میں ثابت قدمی سے رہنا ہے، اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں تک کہا گیا کہ جو شہید ہو جائیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو قتل کر دیے جائیں اللہ کے راستے میں، ان کو مردہ نہیں کہنا، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو زندہ ہیں، اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے۔ تو اس قدر جنگ کے میدان میں صبر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اولئک الذین صدقوا، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ سچے ہیں جو یہ سارے کام کرتے ہیں، اولئک هم المتقون، یہی متقی لوگ ہیں، یہی پرہیزگار ہیں، یہ ہے اصل نیکی۔ تو اس آیت پر جو جتنی بھی چیزیں بیان ہوئیں اس پر غور و فکر کریں، اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں۔ اسلام کا ایک مکمل نمونہ، نیکی کی حقیقت، اصل نیکی، آیت بر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ نیکی کی اصل حقیقت بیان کر دی گئی۔ اور ہمارے ہاں نا اصل نیکی کا جو ایک تصور ہے وہ مختلف لوگوں کے ہاں مختلف ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں مختصر بات کر کے آگے آپ پڑھتے ہیں، یہ اہم ترین بات ہے جو اب میں بتانے لگا ہوں۔ ہمارے مسلمانوں کے ہاں نیکی کے مختلف تصورات ہیں۔ وہ کیا؟ مثلا بعض لوگوں کے ہاں نیکی کا تصور یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نیکی سچ بولنے کا نام ہے، نیکی یہ ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کا مال ناجائز نہ کھائیں، حرام نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ زنا نہ کریں، شراب نہ پئیں، وہ نیکی اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ باقی وہ کہتے ہیں اگر نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی اتنی باتیں نہیں، اصل نیکی کیا ہے کہ سچ بولیں، زنا نہ کریں۔ واضح طور پر لوگ کہتے ہیں
کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، زنا نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے، کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات نہیں، باقی کیا ہو گیا، اللہ غفور الرحیم ہے، نماز نہیں پڑھی، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ نیکی نہیں، یہ نیکی نہیں، میں نہیں کہ اسلام کی ایک چیز کو پکڑ لینا یہ نیکی نہیں، مکمل دائرہ اسلام میں داخل ہونا یہ اصل نیکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض لوگوں کے ہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس میں کیا ہیں کہ وہ اس طبقے میں چور بھی ہیں، ڈاکو، بدماش، زانی، شرابی، ٹھیک ہے نا، اس قسم کے لوگ ہیں، وہ حرام خوری کرتے ہیں، سودی لین دین اور کاروبار کرتے ہیں، ان کے ہاں نیکی کا تصور کیا ہے؟ وہ کسی یتیم کے ساتھ مدد کر دیں گے، کسی بیوہ کی خدمت کر دیں گے، مسجد بنوا دیں گے، ایسے بھی لوگ ہیں، مساجد بنوا دیں گے، ایسے فلمی ایکٹر، ٹھیک ہے نا، حتیٰ کہ جسم فروش عورتیں، ان کے ہاں بھی کچھ نہ کچھ نیکی کا تصور ہے کہ کسی غریب کی مدد کر دینا، کوئی مسجد بنا دینا، بیوہ پر خرچ کر دینا، ان کے ہاں یہ تصور ہے کہ نیکی صرف اس چیز کا نام ہے، نہیں، بلکہ نیکی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ہاں نیکی صرف ظاہری چیزوں کا نام ہے، وہ مذہبی طبقہ، ٹھیک ہے نا، ان کے ہاں نیکی کیا ہے؟ داڑھی رکھ لینا، نماز پڑھ لینا، اپنا حلیہ جو ہے وہ اسلامی بنا لینا، ٹھیک ہے نا، اور حج کرنا، روزہ رکھنا، ان چیزوں کی پابندی کرنا، ان میں خرابی کیا ہے؟ شیطان نے خرابی کیا ڈالی ہے کہ کسی کا حق مار لیا تو کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اپنے بینک بیلنس بھرا ہوا ہے اور سگا بھائی، سگی بہن، اس کا بچہ بیمار ہے، اس پر خرچ نہیں کریں گے، یہ شیطان نے سارے تصورات بٹھائے ہیں نا کہ نیکی، ان کے ہاں نیکی کا تصور کیا ہے کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، ہم نے تہجد پڑھ لی ہے، ہم نے حج کیا ہوا ہے، چاہے پڑوس میں یتیم بچہ، مسکین بچہ، پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ہمارا رشتہ دار بیچارہ فوت ہو گیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، ماں ان کو پالنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جتن کر رہی ہے، شیطان نے ذہن میں کیا تصور بٹھایا کہ تو نے تو نماز پڑھ لی ہے، تو نے تو حج بھی کیا ہوا ہے، تو جو ہے نا تہجد گزار بھی ہے، نہیں میرے بھائی، یہ نیکی نہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے کیا کہا اسی آیت میں؟ غور کریں نا، پہلے کیا ہے؟ نماز تو بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، پہلے نمبر پر ایمان، آخرت پر، ملائکہ پر، اللہ پر، اور پھر وَآتَ الْمَالَ، پہلے ہے یہی کہ مال دیں، مال سے محبت ہوتے ہوئے مال دیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ سارے چیزیں وہ اسلام کی کچھ لوگوں نے ظاہری چیزوں کو پکڑ لیا، بعض نے جو ہے نا اپنے تصورات سے نیکی سمجھ لی، ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے اس آیت پر غور و فکر کریں، دیکھیں اور ساری چیزوں پر عمل کریں، اپنی من پسند کی چیز پر عمل کر لینا کوئی نیکی نہیں ہے، ساری چیزوں پر عمل کرنا، جہاں نماز پڑھنا لازم اور ضروری ہے وہاں پر اپنا مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں لازم اور ضروری ہے، اور جہاں مال خرچ کرنا ضروری ہے وہاں مال کو حلال طریقے سے کمانا بھی لازمی اور ضروری ہے، اور ان ساری چیزوں سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اللہ کے ملائکہ پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، موت پر، دوبارہ اٹھنے پر، حساب و کتاب پر، ان ساری چیزوں کو مان لیں تو پھر ہے اصل چیز، ٹھیک ہے نا، ساری چیزیں مختلف، جس طرح پورا سلیبس ایک ہوتا ہے نا، اس پورے سلیبس کی تیاری کر کے جانے والا بچہ ہی پاس ہوتا ہے، ورنہ ایک ایک چیپٹر سب کو دے دیں، ایک چیپٹر ایک نے پکڑ لیا، دوسرا چیپٹر دوسرے نے، تیسرا تیسرے نے، وہ تو سلیبس کا ہم نے ستیہ ناش کر دیا کہ بچے کی کتاب اٹھائیں جس نے پیپر دینا ہے اور اس میں سے جو ہے نا ایک ایک سلیبس علیحدہ کر لیں، اور گھر میں جو وزٹر آئے وہ ان کو دے دیں کہ ایک تم پڑھ لو، ایک تم پڑھ لو، ایک تم پڑھ لو، کیا فائدہ ہوا؟ کسی کو بھی فائدہ نہیں۔ اسی طرح ہے یہ کہ اپنے تصور سے کسی نے کیا نیکی سمجھ لی، کسی نے کیا سمجھ لی، کسی نے کیا سمجھ لی، مکمل کے مکمل اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسی لیے یہاں پر نیکی کے ساری جو ہے نا اصل تصور، حقیقت، نیکی کی حقیقت وہ بیان کر دی گئی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں کہ ایمان لانا ہے اللہ پر، یوم آخرت پر، قیامت پر، اللہ کے ملائکہ پر، اور پھر مال سے محبت کرتے ہوئے اس کو خرچ کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، اور اپنے اخلاقیات کو بہتر کرنا ہے کہ قریبی رشتہ دار جن میں چپکلش ہے ان ناراضگیوں کو معاف کرنا ہے، اور بدلے میں اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، نقصان آپ کا ہو جاتا ہے، آپ کو کوئی برا کہتا ہے، صبر کرنا ہے، معاہدے کی پاسداری کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ساری چیزیں اسلام کی اہم ترین نیکی کا ایک تصور، اسلام کی تصویر یہ آیت پیش کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کو سمجھنے اور اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آگے اب یہاں سے جو ہے نا
نیکی کے ابواب، مختلف نیکی کی صورتیں اور اس شریعت کے احکام جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوں گے، بیان ہوں گے۔ اور سب سے پہلے اہم ترین جو بات ہے وہ ہے ایک دوسرے کے معاملات میں قصاص کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر قصاص لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس آیت کا مفہوم سمجھ آئے گا جب اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھیں گے۔ بیک گراؤنڈ میں یہ تھا، اسلام سے پہلے قصاص اس وقت بھی تھا، لیکن اس میں غلط تصورات انہوں نے شامل کیے ہوتے۔ مثلا ایک قبیلہ، اس کی شان اور اس کا مقام جو ہے نا زیادہ ہے، وہ پیسے والے لوگ ہیں، بڑے ہیں، ان کا کوئی بندہ اگر مارا جاتا اور مارنے والا کوئی کم قبیلے والا بندہ ہوتا تو وہ اس کم قبیلے والے بندے کے کئی بندے قتل کر دیتے بدلے میں، کیونکہ وہ کہتے کہ ہمارا قبیلے کا لوگ ہم بڑے ہیں، اونچے ہیں، تو اس کے بدلے میں چھوٹے قبیلے والے کے کئی لوگ مار دیے جاتے۔ اور اسی طرح اگر چھوٹے قبیلے والے کا بندہ بڑے قبیلے والا قتل کر دیتا تو بدلے میں اس بڑے بندے کو قتل نہ کیا جاتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک غلط تصور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحر بالحر، آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے۔ تو یہ ہے کہ اگر غلام نے، قاتل جو ہے وہ آزاد ہے، آزاد قاتل نے غلام کو قتل کیا ہے تو بدلے میں وہ آزاد قتل کیا جائے گا، اور اگر غلام نے جو ہے وہ آزاد کو قتل کیا ہے تو وہ بھی بدلے میں غلام قتل کیا جائے گا۔ والانثیٰ بالانثیٰ، عورت بدلے عورت کے، یعنی قاتل اگر عورت ہے تو بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر عورت نے مرد کو قتل کر دیا ہے تو بدلے میں اب عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا، یا مرد نے عورت کو قتل کر دیا ہے تو بدلے میں مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا، یہ مطلب نہیں۔ مفہوم اصل پیچھے کیا تھا؟ وہ تصور تھا کہ انہوں نے اپنے اندر قبائل کا اتار چڑھاؤ جو تھا، بڑے قبیلے والا، اس کا بندہ اگر چھوٹے قبیلے والے کو قتل کر دیتا تو بدلہ نہیں لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کوئی آزاد بندہ غلام کو قتل کر دیتا تو بدلے میں آزاد کو قتل نہ کیا جاتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں بیان کی گئیں کہ کیا ہے، قصاص ہے، ایک جان جو ہے وہ اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہے، وہ برابر ہے۔ فمن عفی له، اب آگے اور مسئلہ بیان کر دیا گیا کہ اگر کوئی معاف کرنا چاہتا ہے، مقتول کے جو وارث ہیں وہ معاف کرتے ہیں تو فدیہ بھی رکھا گیا ہے، 100 اونٹ بدلے میں، یا ان کی قیمت جو ہے وہ ادا کرے۔ من اخی، اپنے بھائی کی طرف سے معافی مل گئی ہے تو وہ بدلے میں وہ فدیہ ادا کرے۔ فاتباع بالمعروف، تو وہ پیروی کرے، وہ پیسے دینے میں، فدیہ دینے میں، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، دستور کے مطابق، و اداؤن، اور جو غلام ہے اس کا فدیہ جو ہے وہ کم ہے، تو اس دستور کے مطابق جتنا ہوگا تو وہ ادا کرے، بے احسان، اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی احسان مندی کے ساتھ، ان کا احسان سمجھے کہ انہوں نے بدلے میں قتل نہیں کیا۔ ذالک تخفیف، اللہ فرماتے ہیں یہ تخفیف ہے تمہارے لیے، ورنہ کیا ہوتا کہ قصاص ہی ہوتا۔ ورحمہ، اور اللہ کی رحمت بھی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، جو بندہ حد سے بڑھے گا، یعنی زیادتی کرے گا، دونوں کی طرف سے ہے۔ ایک زیادتی، اگر مقتول یہ زیادتی کریں کہ اس وقت صلح بھی کر لیں، مقتول کے وارث، یعنی جو بندہ قتل ہو گیا اس کے وارث قاتل سے یہ کہیں کہ ہم جو ہے نا تمہیں معاف کرتے ہیں، تم فدیہ دے دو، فدیے کے پیسے بھی لے لیں اور چھپ کر پھر اسے اڑا بھی دیں۔ ایسے ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، یہ قصاص نہ ہونے کی وجہ سے کتنے زیادہ قتل ہوتے ہیں۔ اگر بدلے میں اس قاتل کو مار دیا جائے تو آگے آ رہا ہے، دوسرا قتل پھر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ زیادتی نہ ہو کہ پہلے فدیہ بھی لے لیں پھر اس بندے کو بھی مروا دیں، ایسے نہ ہو۔ اور یہ بھی نہ ہو کہ قاتل کی طرف سے زیادتی کہ اس وقت تو وہ مان جائے کہ ہاں میں نے فدیہ دینا ہے، اور پھر وہ فدیہ دینے سے کترا جائے، بھاگ جائے، معافی بھی لے لی اس نے اور پھر فدیہ بھی نہیں دیا، یہ چیز نہ کرے۔ جو بندہ زیادتی کرے گا قاتل کی طرف سے یا مقتول کی طرف سے، فَلَهُ عَذَابٌ علیم، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے اس قصاص میں زندگی ہے۔ ایک بندہ جس نے قاتل کو قتل کرنا، اسی میں زندگی ہے، اس سے کیا ہوگا، دوسرا کوئی قاتل نہیں بنے گا۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ اور اگر یہ قانون نافذ کر دیا جائے نا، جن ملکوں میں ہے کہ قاتل کو قتل کر دیا جاتا ہے بدلے میں، تو دوبارہ نہیں ہوتا وہاں پر، جتنے بھی اسلامی سزائیں ہیں، یعنی زانی شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیں، غیر شادی شدہ ہے اس کو کوڑے ماریں، شرابی کو کوڑے ماریں، تہمت لگانے والے کو، چور کے ہاتھ کاٹیں، جتنی بھی اسلامی سزائیں ہیں ان میں کیا ہے، تحفظ ہے۔ انہی پر اگر عمل کریں گے تو معاشرے سے جرم کا خاتمہ ہوگا، پھر دوبارہ جرم نہیں ہوں گے۔
تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگر ایک قاتل اس نے قتل کیا نا، اس کو قتل کر دو، سب کے سامنے کرو، پھر کیا ہوگا؟ کوئی دوسرا قاتل پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے تو زندگی ہے نا۔ اگر اس ایک قاتل کو تم، کئی لوگ ہوتے ہیں کہ یہ تو ظلم ہے، زیادتی ہے، اب ایک اس سے تو غلطی ہو گئی، اب دوبارہ اس کو بھی مارا جائے، نہیں، اس سے کیا ہوگا؟ اگر ایک قاتل کو چھوڑ دو گے وہ تو دوسرا قتل کرے گا، وہ تیسرا کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں پیسے دے کر چھوٹ جاؤں گا۔ اگر ایک کو قتل کر دو گے تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ معافی ہمیں نہیں ملنی، پیسہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں حیاتن، اس میں زندگی ہے، عقل رکھتے ہو نا تاکہ تم بچ جاؤ۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اب ایک دوسرا مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم پر کسی پر موت کا وقت آ جائے تو اپنے وارثوں کے لیے وصیت کرے، اپنے مال کی اتنا مال اتنے کو دینا، اتنا اتنے کو۔ اور یہ نا دور جاہلیت میں جب وراثت کے قانون ابھی نہیں تھے، اس وقت کیا تھا کہ اپنا مال جو ہے وہ فوت ہونے والا، اس کا جو بڑا بیٹا ہوتا تھا نا، وہی پورے مال کا وارث بن جاتا۔ چھوٹے بچوں کو، چھوٹے اپنے بہن بھائیوں کو وہ کچھ بھی نہیں دیتا، حتیٰ کہ اس مرنے والے کی جو دوسری بیویاں ہوتی ان سے بھی وہ نکاح کر لیتا۔ آگے مزید سورۃ النساء میں اس مسئلے کی وضاحت آئے گی۔ تو اس وقت سب سے، سورۃ النساء بعد میں ہے، یہ آیت پہلے ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے سب وارثوں کے لیے، صرف ایک بڑے بیٹے کے لیے نہیں، سب وارثوں کے لیے وصیت کریں۔ لیکن اب وہ سورۃ النساء کی جو آیت ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، وہاں جب پڑھیں گے تو وضاحت آئے گی، وہاں پر سب جو رشتہ دار ہیں ان کے حصے اللہ نے خود مختص کر دیے کہ اس کو اتنا دینا، اس کو اتنا، اس کو اتنا۔ اب وارثوں کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، جو وارث ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، جتنے بھی وارث ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہے۔ یہ وصیت اب اگر وارثوں کے علاوہ اگر فوت ہونے والا وصیت کرنا چاہتا ہے وارثوں کے علاوہ کہ فلاں میرا رشتہ دار ہے، فلاں جو ہے، جیسے اب یتیم پوتا ہے، بیٹا والد کی زندگی میں بیٹا فوت ہو گیا اور اس کی آگے اولاد بھی ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، اس کو اب حصہ تو نہیں ملے گا وراثت سے، اس کے لیے جو ہے نا وصیت کر سکتا ہے کہ اس کو جو ہے نا اتنے دے دینے، اور اپنے مال کے چوتھائی حصے سے وصیت کر سکتا ہے، زیادہ کی وصیت بھی نہیں کر سکتا بندہ۔ اور والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے لیے بالمعروف، حق، اچھے طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ متقین پر حق ہے۔ تو یہ اب اس آیت کا جو مفہوم اور حکم ہے، وارثوں کے علاوہ اور کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، وارثوں کے لیے اب وصیت نہیں، کیونکہ ان کے لیے اللہ نے جو حصے مقرر کر دیے ہیں وہی حصے ان کو ملیں گے، اور ان کی وراثت کی تقسیم اور حصوں کی تفصیل جو ہے سورۃ النساء میں آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فمن بدلہ بعد ما سمع، جو بندہ اب وصیت کر دی کسی فوت ہونے والے نے، فوت ہونے والے کی وصیت کسی نے سنی، اس کو لکھوا دی گئی یا بتائی گئی، اب اس نے اس میں تبدیلی کر دی، سننے والے نے، اللہ فرماتے ہیں اسمع علی، اس وصیت کو چینج کرنے کا، بدلنے کا گناہ اسی پر ہے جو اس کو بدلیں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے، جاننے والے ہیں۔ اگر اب کوئی بندہ فمن خاف من موص جنفا، اگر کوئی بندہ یہ خطرہ محسوس کرتا ہے کہ یہ جو وصیت جس کو کی گئی ہے، اب جو آ کر ہمارے درمیان ہمارے فوت ہونے والے کا مال تقسیم کر رہا ہے، یہ کسی کی طرف داری کرے گا، یہ فلاں کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اس کے ساتھ تعلقات ہیں، اس کو زیادہ دے دے گا، تو پھر کیا کریں؟ فاصلح بینہم، کوئی بڑا ان کے درمیان صلح کرا دے، فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لیکن یعنی کہ اس کی وصیت جو ہے وہ اب اتنا بڑا اللہ کا قانون نہیں بن گیا کہ اس میں تبدیلی نہ ہو، یعنی اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، اور ہوئی بھی صحیح۔ میں نے ابھی بتایا کہ یہ آیت پہلے کی ہے، بعد میں اللہ نے خود حصے مختص کر کے بتا دیے کہ بیٹے کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، بھائی کا اتنا ہے، ماں کا اتنا، باپ کا اتنا، خاوند کا، بیوی کا، یہ سارے حصے اللہ نے خود بیان کیے ہیں کہ فوت ہونے کے بعد اس طرح اس کی وراثت کو تقسیم کرنا ہے۔ یا ایھا الذین، نہیں بلکہ رکوع ہمارا یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا ہے انشاءاللہ۔ جس طرح یہ اب چل رہا ہے نا کہ قصاص کا مسئلہ آ گیا، اب جو ہے نا وصیت کے بارے میں آ گیا، اب آگے روزوں کے مسائل آئیں گے رمضان کے، اور اسی طرح اب تقریباً پارے کے آخر تک، بلکہ آگے بھی اسی طرح مسائل چلیں گے۔ اس سے پہلے یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اصل نیکی صرف یہ ظاہری مسائل آئیں گے، ان ظاہری چیزوں پر عمل کرنے کا نام نیکی نہیں، نیکی اسی کی ہے، ان ظاہری چیزوں پر عمل کرنے کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ کس کو؟ جس بندے کا اللہ پر ایمان ہوگا، یوم آخرت پر ایمان ہوگا، مرنے پر، اٹھنے پر، اللہ کے فرشتوں پر، جنت جہنم پر، ٹھیک ہے نا، اسی بندے کی نیکی ہے ان ظاہری چیزوں پر عمل کرنا۔ نماز بھی اسی کو فائدہ دے گی، قصاص بھی اسی کو فائدہ دے گا، زکوٰۃ بھی، حج بھی، روزہ بھی، آگے بھی جتنے مسائل، جہاد، طلاق، نکاح، یہ سارے مسائل آئیں گے۔
تو ان سارے مسائل پر عمل کرنے کا فائدہ اسی کو ہوگا جس کا اللہ پر ایمان ہے، اور وہ اپنا مال کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، وہ زکوٰۃ بھی، نماز، روزہ، ساری چیزوں کی پابندی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں، قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائیں۔ آپ کا اگر کوئی سوال ہو، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہو، تو آپ جو ہے نا نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ضرور آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی ناصر ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔